السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ وقال تعالی فی مقام آخر ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو جمعہ کی مجلس میں بیٹھ کر اللہ رسول کی تعریف اور ان کی باتوں کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حاضرین گرامی، آج کے اس مختصر سے وقت میں آپ حضرات کی خدمت میں تہجد کی نماز کے سلسلے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ لوگ فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں اور اس سوچ میں چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم گھر میں نماز پڑھ لیں گے، یا اس سوچ میں چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم قضا نماز پڑھ لیں گے، یا اس سوچ میں چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم قضائے عمری میں اس کو شامل کر لیں گے۔ تینوں سوچ جو ہے بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ مسجد بنائی گئی ہے نماز پڑھنے کے لیے، چاہے وہ فجر کی نماز ہو چاہے وہ عشاء کی نماز ہو، وہ مسجد میں آ کر پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں۔ اس کا اجر و ثواب کہیں زیادہ بہتر ہے اور باقی بھی رہنے والا ہے۔ حاضرین گرامی، قرآن میں تہجد کا ذکر کہاں ہے؟ 15ویں پارے میں اللہ کا اعلان ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ رات کا کچھ حصہ جس میں تہجد ہے، جس کو تہجد کا وقت کہتے ہیں، یہ آپ کے لیے نفل نماز ہے، اور یہ تہجد کی نماز ایسی نفل نماز ہے جو عام نفل نمازوں سے زیادہ اس کا ثواب ہے۔ عام نفل نمازوں سے بھی زیادہ اس کا ثواب ہے۔ آپ اشراق کی نماز پڑھ لیں، آپ چاش کی نماز پڑھ لیں، آپ اوابین کی نماز پڑھیں اور کوئی نفل نماز پڑھیں، ان سب سے بھی بڑھ کر نفل نمازوں جو درجہ ہے وہ تہجد کی نماز کا درجہ ہے۔ اور ایک روایت میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کو ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، اپنے نرم بستر کو چھوڑ کر ٹھنڈ میں اور ٹھنڈے پانی سے وہ وضو کرتا ہے اور اللہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اس بندے کو کس چیز نے مجبور کر دیا یہ تہجد کو آ کر اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کس چیز نے اسے یہاں کے لا کھڑا کر دیا؟ تو فرشتہ عرض کرتا ہے یا اللہ 2 چیزوں کا یہ طلبگار ہے، اس لیے یہ آ کے تیرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اللہ جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں کہ کیا 2 چیزیں کون سی سے چاہیے؟ تو فرشتہ عرض کرتا ہے یا اللہ یہ تیری رحمت کا طلبگار ہے، اسے تجھے تیری رحمت چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ تیرے عذاب سے ڈرتا ہے، خبر کا عذاب ہے، جہنم کا عذاب ہے، میدان محشر کا عذاب ہے، یا اللہ یہ عذاب سے ڈرتا ہے، ایک چیز کو مانگ رہا ہے، ایک چیز سے پناہ مانگ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں تم گواہ رہنا، اس کا جو یہ وقت اس نے لگایا ہے تو اس کی وجہ سے میں اسے اپنی رحمت سے بھی نوازوں گا اور اسے عذاب سے بھی امن و سلامتی عطا فرماؤں گا۔ تو جو لوگ تہجد کی پابندی کرتے ہیں نا، ان لوگوں کے لیے ہے یہ۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ لوگ اس سوچ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ بعد میں نماز پڑھ لیں گے، فجر کی نماز جماعت سے کیا پڑھنا، گھر میں پڑھیں گے تب بھی ادا ہو جائے گی۔ ہاں ادا ہو جائے گا، کس نے کہا ادا نہیں ہوگی؟ وقت پر اگر گھر میں بھی نماز پڑھے تو ادا ہو جائے گا۔ تو پھر سوال ہے مسجد کس لیے بنائی ہے؟ محلے کی جو مسجد ہوتی ہے کس لیے بنائی؟ اور جماعت کی نماز کس لیے بنائی؟ اس لیے بنائی کہ آپ ایک صف میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کریں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ جو لوگ جماعت کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کی فرض شاید ان کی فرض ادا ہو گئی
یقیناً ان کی فرض ادا ہو گئی، لیکن اس کی جو نماز اس نے پڑھی ہے اس پر بھی ایک سوال باقی رہ جاتا ہے۔ تم نے جماعت چھوڑ دی، کیوں چھوڑی؟ کیا ہمارے پیر مضبوط نہیں تھے، یا ہاتھ مضبوط نہیں تھے، یا پانی کو استعمال کرنے پر اللہ نے ہمیں طاقت نہیں دی تھی، یا اللہ نے ہمیں بیمار بنا دیا تھا، یا ہم پاگل ہو گئے تھے، یا دیوانے تھے، یا مجنون بن گئے تھے جس سے ہم نے فجر کی نماز چھوڑ دی؟ آج بندے ہیں نا ہمارے مسلمان بندے، اسلامی بھائی، سہولت کی نماز پڑھتے ہیں، فجر میں سہولت نہیں ہے تو چھوڑ دیتے ہیں، ظہر میں دکان پہ تھے آ گئے، مکان پہ تھے آ گئے، عصر پہ بھی کوئی ضروری کام نہیں تھا، بیدار تھے، سونے کا وقت نہیں تھا، آ گئے، مغرب میں بھی سونے کا وقت نہیں ہے، عشاء پہ بھی سونے کا وقت نہیں، اچھا سہولت مل گئی، آ گئے، اب فجر میں کوئی سہولت نہیں تو نماز چھوڑ دی۔ آج سہولت نہیں تو نماز چھوڑ رہے ہیں، کل قیامت کے دن کون سی سہولت باقی ہے جس کے ارادے پر آج نماز چھوڑ دی؟ کون سی سہولت باقی ہے جس کی وجہ سے آپ نے فجر کی نماز چھوڑ دی؟ جو بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے پورا دن اس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہوتا ہے، جو بندہ فجر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے پورا دن اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ ہمارے ہاتھ میں شیطانی جھنڈا ہو یا اسلامی جھنڈا۔ یہ تو فجر کی بات ہے، افسوس ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے، اللہ نے قرآن کے اندر سورہ مزمل کی 3 یا 4 آیتوں میں ارشاد فرمایا، یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے نبی آپ پوری رات اتنی محنت مت کریں، اتنی تکلیف نہ اٹھائیں، پوری رات آپ ذکر میں رہیں، آپ نماز میں رہیں، نہیں، آدھی رات نماز پڑھیں یا اس سے بھی کم نماز پڑھیں۔ اللہ نے نصیحت فرمائی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تہجد کی 2 رکعت پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں، 8 رکعت پڑھیں۔ حضور علیہ السلام نے پوری زندگی 8 نفل تھی، 3 وتر کی نماز تھی، یا ایک روایت میں 15 رکعتیں بھی آپ نے پڑھی، لیکن پوری زندگی 8 نفل 3 وتر کی نماز پڑھی۔ تہجد کی نماز پڑھیں، اور تہجد کا وقت ایسا ہے جب بندہ مسجد کو جائے، اپنے گھر میں کھڑا ہو جائے، اس وقت اس بندے کو کوئی نہیں دیکھتا سوائے اللہ کے، صرف اللہ کی نظریں اس پر ہوتی ہیں، کسی اور کی نظر نہیں ہوتی۔ آپ چاہے کتنا بھی ارادہ کریں دکھلاوے کا، آپ دکھلاوا کر ہی نہیں سکتے اس نماز میں، اور اللہ کی نظر رحمت اس کے اوپر ہوتی ہے، اور جو اللہ سے آپ مانگتے ہیں اللہ آپ کو نواز دیتا ہے۔ اور 3 طریقے ہیں دعاؤں کے، اللہ تعالیٰ نوازنے کے۔ آپ جو بھی دعا مانگے، جب بھی دعا مانگے، خاص کر آپ تہجد کی وقت میں دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ 3 طریقوں سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ یا تو اسے فوراً دے دیتے ہیں، جا بندے جا، یا تو کچھ دیر میں اسے دیتے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ اسے باقی رکھ لیتے ہیں، روز محشر میں نوازتے ہیں۔ بندہ اس وقت یہ سوچتا ہے کہ کاش میں پوری دعائیں اللہ تعالیٰ جو میں نے مانگی وہ دنیا میں نوازتا ہی نہ ہو تو کتنا بہتر ہوتا، پورے مجھے قیامت کے دن مل جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بڑے افسوس کی بات ہے، فجر کی نماز ہم اتنی آسانی کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اتنا اسے ہلکا بنا کے چھوڑ دیتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے یہی تو بہت کچھ ہے۔ مسلمان کی شروعات ہی اللہ کے کلمے سے ہو، فجر کی نماز سے ہو، اور جسے فجر کی نماز کا چسکا لگ گیا نا وہ پوری زندگی نماز نہیں چھوڑے گا۔ اور پکے مصلیوں سے، پکے نمازی سے آپ کبھی تبصرہ کر کے دیکھیں، مذاکرہ کر کے دیکھیں، بھئی آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو جس دن اس کی نماز چھوڑ جائے تو اس کا پورا دن ہی بیڑا کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج میری فجر کی نماز چھوٹ گئی، اس لیے آج سکون ہی نہیں، چین ہی نہیں، دکان میں بیٹھا نہیں جاتا، گھر میں رہا نہیں جاتا۔ ہمیں اتنی آسانی سے چھوڑ دے فجر کی نماز۔ میرے بھائیوں، آج سے ارادے کریں، نماز سہولت پر نہیں ہے، نماز ایک ذمہ داری ہے، ایک حاضری ہے۔ فرشتہ رجسٹر لے کے کھڑا رہتا ہے کہ کون بندہ نماز کو آتا ہے، کون بندہ نماز کو نہیں آتا، اس کی ایک ذمہ داری رہتی ہے۔ کیا قیامت کے دن ہماری فجر کی نماز کی حاضری پوری ہو یا اس کا پورے پرچے خالی رہیں؟ کیا ہم دل سے بھی یہ ارادہ کر سکتے ہیں؟ ہم اتنی آسانی سے فجر کی نماز چھوڑ دیے۔ تو میرے بھائیوں، ہر بندہ یہ ارادہ کرے کہ مجھے فجر کی نماز کو اٹھنا ہے۔ تہجد کا ارادہ کریں، تہجد کو اٹھنا ہے۔ تہجد تو نفل نماز ہے، آپ پڑھیں گے تو ثواب، نہیں پڑھیں گے تو کوئی عذاب نہیں، لیکن فجر تو آپ کی ذمہ داری ہے نا۔
فجر چھوڑ دیے تو بہت بڑی ذمہ داری ہے. رات میں سوتے وقت یہ ارادہ کر کے سوئیں مجھے فجر کی نماز پڑھنا ہے. بھائی کوئی ارادہ بھی تو کرتا ہے, ارادے پر ہی تو دنیا قائم ہے. ارادہ کر کے سوئے گا تو نہ اٹھے گا. ارے دیکھیں گے یار ٹھنڈ زیادہ ہے, دسمبر کا مہینہ ہے, آرام سے سوئیں گے, کیا دیکھ لیں گے جب گرمی آئے پڑھ لیں گے. نہیں, 12 مہینے 360 پر 5 دن یا 360 دن, ہر دن کی نماز کا حساب ہے. زندگی کے پورے ایام کا نماز کا حساب ہے. ہماری پوری زکوٰۃ پوری ہوگی, ہمارے روزے پورے مکمل ہو جائیں گے, ماشاءاللہ 4 وقت کی نماز بھی پوری ہو جائے, ہمارے قرآن کی تلاوت بھی مکمل ہو, ہم نے صدقہ خیرات بھی کیا, لیکن فجر کی نماز کے سوال پہ اٹک جائے. اب اس کا حساب کیسے دیں گے؟ ہم تو نفل نماز بھی پابندی نہیں پڑھتے, کم سے کم فجر کی نماز تو پڑھیں گے نا. آپ فجر پڑھیں, ظہر آسان, ظہر پڑھیں, عصر آسان, عصر پڑھیں, مغرب آسان, مغرب پڑھیں, عشاء کی نماز آسان. میں نے پچھلے جمعہ میں کہا نا کہ جو بندہ نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے استغفر اللہ 3 مرتبہ پڑھ لے, استغفار کر لے, تو اللہ اسے اگلی نماز کی توفیق دیتے ہیں. تو شکریہ ادا کرنا, دوسرا استغفار کرنا, اگلی نماز کی توفیق. اب فجر کو آئے نہیں, اب ظہر کسی کام میں بھول گئے, عصر بھی کسی کام میں بھول گئے. اور افسوس کی بات یہ بھی کہ جمعہ کے مصلی, صرف جمعہ کے مصلی, اور جمعہ میں اس کا بدن پاک, جمعہ میں اس کے کپڑے پاک, جمعہ میں اس کے بدن پر خوشبو بہترین سے لگ جاتی ہے, سر پہ ٹوپی بھی لگ جاتی ہے, ماشاءاللہ آنکھوں میں سرما بھی لگ جاتا ہے. ہاں جمعہ معاف, جمعہ تو آپ کی ہو گئی جمعہ معاف, لیکن سارے ہفتے کی نماز کی قضا کا حساب کون دے گا؟ اب دینا ہی تو ہے نا. آج کا ویاپار, آج کا بیپار, آج کی تجارت ٹھپ ہو گئی, لاس ہو گئی. رات میں ایک افسوس ہو گیا, سو گئے, پھر ایک ارادہ ہوتا ہے آج کا بیپار کل کما لیں گے, کل اگر نقصان ہوا تو اگلے ہفتے میں اس کی ہم بھرتی کر لیں گے. آدمی اپنے دھندے میں ارادہ کرتا ہے میں مہینے کا مجھے کرایہ بننا ہے, بھائی راشن لانا ہے, بھائی کسی کو قرضہ ادا کرنا ہے, تو یہی نہ سوچے گا تو پھر نماز کا. فرشتے ڈنڈے لے کے جب کھڑے ہوں گے نا قیامت کے دن میدان محشر میں, جب نماز کا حساب ہوگا, ڈنڈے سے چل فجر کی نماز نہیں پڑھی, چل ظہر نہیں پڑھی, عصر نہیں پڑھی, تو وہاں کہیں گے سرکار مجھے دکان کا کرایہ بننا تھا, مجھے گھر کا راشن لانا تھا, بچوں کی اسکول کی فیس بننا تھا, اس لیے چلا گیا. یہ کہیں گے ارے یہ تجھے ذمہ داری کس نے دی تھی؟ فرشتے کہیں گے, ڈنڈے سے ماریں گے اور کہیں گے ذمہ داری کس نے دی تھی تجھے؟ کیا رزق کی ذمہ داری ہماری نہیں تھی؟ اللہ کے اوپر رزق کی ذمہ داری نہیں تھی؟ تمہیں جس کے لیے بھیجا گیا تھا تم نے کیا ہی نہیں یار. یہاں کہ آپ بڑی ایمانداری دکھا رہے ہو, میں دکان کے لیے جی رہا تھا, مکان کے لیے جی رہا تھا. ارے پہلے نماز کے لیے زندگی گزار, بعد میں تیرے دکان کے لیے زندگی گزار. اپنی نماز کے لیے زندگی گزار, پہلے اللہ کے لیے جس نے ہمیں بھیجا اس کے لیے, بعد میں اپنی دنیا کے لیے. تو انشاءاللہ کریں گے. بھائی پورے فجر کی نماز پڑھے, بھی مسجد خالی رہتی ہے, صفیں جو ہے وہ خالی رہتی ہے, دیکھا نہیں جاتا ہے. اتنی بڑی عالی شان مسجد ہے, اس کو آباد کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے. ہم لوگ مسجدوں کو آباد کریں گے, قیامت کے دن یہ مسجدیں ہماری نماز کی گواہی دیں گے, اور جس صف پہ ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں وہ صف قیامت کے دن گواہی دے گی. اے اللہ پاک پروردگار, تیرے بندوں نے اس مسجد کو آباد کیا, تو بھی ان کی جنت کو آباد کر. اے اللہ تو ان کا بیڑا پار کر دے, ان کی مغفرت کر دے. یہ مسجدیں, یہ قرآن کے صفحے تمہاری گواہی دیں گے اور تمہیں بخشش کا ذریعہ بنیں گے, تمہاری مغفرت کا سبب بنیں گے. کم سے کم ان باتوں کو تو سننے کے بعد آپ اپنے بستروں سے اٹھ کر آئیں, اللہ کے گھر کو آباد کریں. قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. نرم نرم بستروں سے بندے اٹھتے ہیں, یدعون ربهم, اپنے رب کو پکارنے کے لیے جاتے ہیں, خوف بھی کرتے ہیں, اللہ سے امید بھی رکھتے ہیں, اور اللہ نے جو انہیں دیا ہے اسے خرچ کرتے ہیں. انشاءاللہ کریں گے. اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی, جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں پڑھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.